السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے اور تمام دوستوں کو حضور کی آمد کی خوشیاں ڈھیر مبارک ہوں۔ اور اس کے بعد آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب بھی حضور کی ولادت کا مہینہ آئے اور اماں حلیمہ کا نام نہ آئے، ان کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے حضور کی نسبت ہے کہ جو بندہ بھی، جو چیز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اختیار کر گئی، پھر تا قیامت اس چیز کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک دور تھا کہ جب مکہ کے اندر جب بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ بچے کسی قریبی گاؤں میں جہاں عورتیں دائیاں انہیں پالا کرتی تھی، قافلہ کسی گاؤں سے آیا دائیوں کا تو بچوں کی پرورش کے لیے انہیں لینے، تو ان کے اندر اماں حلیمہ بھی شامل تھیں۔ اور اس قافلے کی عورتوں کو اماں حلیمہ نے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے مکہ۔ تو انہوں نے آپ کی خستہ حالت دیکھی، آپ کی سواری کی خستہ حالت دیکھی، تو انہوں نے کہا ہے تو مشکل، کیونکہ آپ خود بھی بوڑھی ہیں اور آپ کا جانور بھی جو ہے وہ کمزور ہے، لاغر ہے، چلیں آپ ہمارے گاؤں کی ہیں تو چلتے ہیں ساتھ۔ تو وہ نکل دیے۔ تو اماں حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی اور کمزوری کی وجہ سے وہ سب سے پیچھے رہ گئی، اور جو دوسری دائیاں تھیں وہ پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے جا کر مکہ کے ڈھیروں جو امیر لوگ تھے ان کے بچے لیے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک لالچ تھا کہ یہ وہاں کے ایک رواج تھا کہ وہ عورتیں بچوں کو لے آتی، پالتی، خدمت کرتی، تو وہ ان کے والدین سے پھر وہ معاوضہ لیتی اور لالچ ہوتا، لالچ بھی کرتی کہ امیر سے امیر بندے کا بچہ ہمیں ملے تاکہ ہم اس کی خدمت کر کے اسے پال بوس کر ان سے اچھا معاوضہ حاصل کر سکیں۔ تو وہ انہوں نے پہلے چلی گئی، تمام امیروں کے بچے وہ لے لیے، تو اماں حلیمہ پیچھے رہ گئیں، آپ کی اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی۔ تو وہ پتہ چلا کہ ایک ہی جو بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں بچا، اور ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ تو آپ کی نیت ٹھیک تھی، آپ نے کہا بھی چلو جو میرے نصیب میں ہے وہی صحیح۔ تو ہمارے علماء تو لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہی اماں حلیمہ کو تھا، کیونکہ باقی جتنی وہ عورتیں تھیں ان کے دل میں لالچ تھا مال کا، تو اماں حلیمہ کو یہ لالچ نہیں تھا اتنا زیادہ، تو وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے جو ملے گا الحمدللہ لے آئیں گی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ آپ کے چہرہ انور سے نور ٹپک رہا ہے اور وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے جلدی سے آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، اور میں نے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ یا کوئی بات نہیں کی کہ مجھے کچھ چاہیے یا نہ چاہیے۔ آپ نے کہا کہ میں نے بچہ اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور لگا کر میں کعبۃ اللہ چلی گئی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں نے حضور کو اٹھایا ہوا تھا تو اڑنے والے پرندے آس پاس ایسے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس گئی، حجر اسود کے پاس، تو حجر اسود مجھ سے کچھ اونچا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حجر اسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب گئے تو حجر اسود نے نیچے ہو کر آپ کے پیشانی مبارک کو، آپ کے چہرے مبارک کو چوما، کیونکہ ساری کائنات ہے ہی حضور کی وجہ سے۔ تو اس کے آگے آپ جب اپنی اونٹنی پر واپس پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایسی طاقت بخشی کہ وہ اونٹنی جو دوسری عورتیں بچے لے کر آئی ہوئی تھی وہ بھی رستے میں تھی، آپ ان سے بھی آگے چلی۔ یہ ہمارے حضور کی برکت ہے۔ تو آپ نے آ کر خدمت کی، تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوئے تو پھر اکثر لوگوں نے سنا کہ آپ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے تھے، تو بکریاں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی رہتی تھیں۔ جب واپس آتے تو بکریاں پہلے سے زیادہ گنا دودھ دیتی تھی۔ اماں حلیمہ پریشان بھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر یہ سب برکات ہیں، حضور کی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد گج وج کر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے
کہ حضور کی شان میں صرف یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نہیں کہنا، شرک نہیں کرنا اللہ کے مقابل، اور دوسرا اللہ کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ جہاں تک حضور کی شان آپ بیان کر سکیں کرے، وہ کم ہے۔ اس کے آگے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ حضور کی شان کتنی بیان کرنی ہے یا کتنی نہیں کرنی۔ آپ کی شان تو ورال ورا ہے، آپ کے آگے تو فرشتے بھی آپ کو سردار مان گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق پیار عطا فرمائے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب والا جنون عطا فرمائے۔ عشق جنون دے ہمیں حضور کا، آمین۔